الحمد لله رب العالمين سبحان الله رب العالمين لا إله إلا الله رب العالمين الله أكبر رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، مضمون چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، پاٹ نمبر 15۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اولاد بھی ہونی شروع ہو گئی۔ مسئلہ آیا بیت اللہ کی تعمیر کا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی بہت آیا، ساری دنیا میں سیلاب آیا، تو اس میں پھر سے بیت اللہ کی دیواریں ختم ہو گئی سب، تو نوح علیہ السلام نے بھی کچھ تعمیر کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اب یہ دور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب قریش نے جمع ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا، اور سب نے جمع ہو کر یہ کہا کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، حلال پیسہ اس میں لگانا، حرام پیسہ مت لگانا۔ تو رات کو عورتیں کام کرتی تھی اور دن میں جو ہے مرد کام کرتے تھے، پتھر لے کر آتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر لے کر آتے تھے۔ اچھا خاصا جو ہے وہ چار دیواریں ہیں بیت اللہ کی، چار سمتیں، تو وہ چار سمتوں کے چاروں لوگ قبیلے وہ طے ہو گئے۔ اب مسئلہ گڑبڑ یہاں ہوا کہ حجر اسود رکھنا ہے، یہ حجر اسود شروع سے چلا آ رہا ہے، اس میں ہر قبیلہ والا جو ہے وہ ایٹھ گیا، ضد پر آ گیا۔ جب آدمی ضد پر آتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ کھو جاتی ہے، ضد پر آ گیا کہ نہیں مجھے، تو سب نے جو ہے آپس کے اندر لڑائیاں شروع کر دی، یہ کہنا شروع کیا۔ تو ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے یہ کہا کہ بھائی دیکھو اتنا بڑا کام تم نے کیا، اب یہ حجر اسود کے رکھنے کا وقت ہے تو آپ لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ کوئی چیز سوچو۔ تو کہا نہیں ہمارا تو قبیلے بنی مخزوم یہ آگے رہتا تھا۔ قبیلے بنی مخزوم یہ حضرت خالد ابن ولید کا قبیلہ تھا، اور خالد ابن ولید یہ قبیلے بنی مخزوم کے ناک کے بال تھے۔ کوئی بھی آدمی ان کے قبیلے میں ان کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتا تھا۔ قبیلے بنی مخزوم کا نام ہے۔ یہ حجر اسود اور رکن یمانی اس کے درمیانی جو حصہ ہے یہ قبیلے بنی مخزوم کے ذمے تھا، اور ایک حصہ حضرت عمر کے خاندان کے ذمے تھا، دوسرا حصہ کسی کے ذمے تھا۔ اس طریقے سے بانٹ دیا تھا انہوں نے۔ فساد یہاں ہوا حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں، تو سب جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ابھی نبوت تو آئی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو ملی نہیں تھی، تو مشورے ہوتے تھے کہ کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا۔ تو ایک بڑے میاں نے کھڑے ہو کر کہا میری بات مانو گے بھائی؟ یہ کہ ہم تو حجر اسود کو تو ہم رکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، میں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہ میں نے دیکھا ان لوگوں کی طلب، ہر قبیلہ والا جو چاہتا ہے کہ یہ حجر اسود والی نیکی ہمیں ملے۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ سب جو ہے رات کو گھر جا کے سو جاؤ اور حرم کے دروازوں پر کھڑے رہو، سب سے پہلے کل حرم شریف میں عبادت کے لیے کون آتا ہے اس کو حکم بناؤ، فیصلہ وہ جو فیصلہ کرے اس پر سب متفق ہو جاؤ۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، ہاں یہ بات صحیح ہے،
کہ یہ دیکھو کہ حرم میں سب سے پہلے کون آتا ہے. تو سب جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو مکہ مکرمہ میں چرچے ہونے لگے کہ کل کون. اچھا وہ حکم جو فیصلہ کرے حجر اسود کے پتھر رکھنے کے سلسلے میں، چاہے قبیلے بنی مخزوم کو دے وہ رکھے، چاہے جو ہے حضرت عمر کے خاندان کو دے وہ رکھے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دے وہ رکھے. جس کا بھی وہ فیصلہ کرے. حکم یہ ہے کہ یعنی چیف جسٹس وہ جو فیصلہ کرے مان لینے کا سب کو اور کام آگے بڑھانے کا. یہ جتنے بیت اللہ بنے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یہ بغیر چھت کے تھے. چھت نہیں تھی. جیسے ہماری مسجد ہے، یہ مسجد کی چھت ہے، وہ چھت نہیں تھی. انہوں نے چھت ڈالی. وہ باقون کو بلایا تھا نا، میں نے کہا کہ رومی انجینئر تھا، سمندر میں پانی کا جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، تو اس میں ایک باقون انجینئر تھا، رومی تھا. یہ رومی کا مطلب گورا. اب جو گوری جو نسل ہے نا وہ گوری نسل کا تھا. تو وہ اس کو بلایا تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہم جب کوئی بھی پرانا کام کرتے تھے، یہ روم اور یہ ایران یہ بہت پرانی کالونیاں ہیں. ایران سب سے پرانی کالونی ہے. 7,000 سال پہلے یہ ایران تھا، اور ذوالقرنین یہی کے رہنے والے تھے ایران کے. قرآن میں اللہ نے کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کی، ذوالقرنین کی تعریف کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. یہ وہاں کے رہنے والے تھے. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ. جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک بھی وہ گئے ذوالقرنین. جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر بھی گئے، اور جہاں یہ یاجوج ماجوج ہے دیواروں کی وہاں پر بھی گئے. تو قرآن میں اللہ نے کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کی ہے اس کے بادشاہ کی. ایک اکیلا یہ ہے کہ جس کی تعریف کی اللہ نے، تذکرہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، لیکن ان کی تعریف نبوت کے ساتھ ہوتی تھی، یا نبوت نہیں تھی اس کی. یہ بہت پرانی کالونیاں ہیں یہ. تو انہوں نے جو ہے وہ باقون نے کہا کہ ہمارے ہم جو بڑی ایسی مذہبی عمارت بناتے ہیں، تو ایسی بناتے ہیں کہ چھت بھی بناتے ہیں، تو آپ لوگ چھت بھی بناؤ. بھائی ہمیں تو چھت بنانا آتا نہیں ہے، تو لکڑیاں وغیرہ بولے میں بناؤں گا. چلو ایسے ہو گیا، یہ چھت بھی بناؤ، ہو گئی بات. لیکن اب حجر اسود تو سارے کے سارے، لیکن سب نے مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو حرم شریف میں سب سے پہلے عبادت کے لیے آئے گا وہ حکم ہوگا. حکم کا مطلب فیصل. وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے. تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. تو سب نے کہا ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا. جس میں جملے آتے ہیں ھذا محمد الامین رضینا، ہاں یہ محمد امین ہے، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں. ھذا محمد الامین رضینا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، سارا مکہ جمع ہو گیا. کس کے حساب میں جاتا ہے کچھ پتہ نہیں. تو آپ نے جو ہے چادر منگوائی، اور چادر منگوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جو ہے وہ چادر میں رکھا. اور چادر میں رکھ کر یہ 4 قبیلے تھے نا بڑے بڑے، ان چاروں سے کہہ دیا کہ ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو. ایسا پکڑ کر کہا کہ چلو حجر اسود کو لے کر چلو. اب حجر اسود کو لے کر چلے، جہاں فٹ کرنا تھا وہاں پر یہ چاروں کے چاروں پہنچے. سارا مکہ بھی پیچھے پیچھے پہنچا. وہاں قریب میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود فٹ کیا. اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور نے یہ حجر اسود فٹ کیا. سارے مکہ والے خوش ہو گئے، کہہ رہے یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا. اب یہ بیت اللہ بن گیا. چونکہ بیت اللہ کی تاریخ بھی مسلمان کو جاننا چاہیے.
ابھی بیت اللہ چلا 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 جو بھی ابراہیم علیہ السلام کا دور تو گیا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اب 5 سال کے بعد نبوت ملنے والی ہے. 5 سال، ابھی 35 سال کی عمر ہوئی ہے آپ کی. 5 سال کے بعد نبوت ملنے والی ہے، سارے دین ملنے والا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، چونکہ حضرت خدیجہ تو بھی زندہ ہے، بچیاں بھی پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ، اور کام سب چل رہا ہے، گھریلو کام بھی چل رہا ہے. حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی، چونکہ نبی کبھی بنے نہیں تھے، ابھی تو شوہر ہے اور شوہر کی خدمت بھی ہے، تو عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی. کبھی خوشبو آتی تھی، کبھی جو ہے کھٹ کھٹ کی آواز آتی تھی، کبھی جو ہے ہوائیں رات کو چلتی تھی خوشبو کے ساتھ، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے. یہ ساری چیزیں میں دیکھتی رہتی تھی. تو برقہ ابن نوفل یہ حضرت خدیجہ کے خاص رشتہ دار تھے. یہ گئی وہاں چپکے سے، اور چپکے سے جا کر کہا کہ ماموں ہمارے گھر میں تو کچھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے، کچھ آوازیں آتی ہیں. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، آپ اگر گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں اور داہنی طرف سے آواز آ رہی ہے، کوئی ہے نہیں آواز دینے والا، یہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے. تو آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن داہنی طرف سے ایک دم سے آواز آئی، ایک دم سے جو یہ سمجھ لو کہ یہ فرشتے کی آواز ہے. گھر میں بیٹھے ہیں، بائیں طرف سے آواز آئی تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی آواز ہے. گھر میں بیٹھے ہیں، آواز کبھی داہنی طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، یعنی کوئی سمت نہیں، کبھی یہ ڈائریکٹ اللہ کی آواز ہے. یہ نشانیاں ہیں، یہ 3 نشانیاں علماء نے لکھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رؤوف الرحیم کہا، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں علماء جو ہمارے بڑے علماء ہیں وہ لکھتے آئے ہیں کہ اللہ کا کرم بہت مشہور. یہ سمندر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ سمندر روزانہ رات کو 3 مرتبہ زمین کی طرف جھانکتا ہے. بمبے کا سمندر بھی جھانکتا ہے، امریکہ کا سمندر بھی جھانکتا ہے، جہاں جہاں سمندر ساری دنیا میں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ رات کو 3 مرتبہ یوں جھانکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے حکم دے دے میں سب کو نگل جاؤں، مجھے حکم دے دے میں سب کو ڈبو دوں، مجھے حکم دے دے میں سب کو پی جاؤں. تو اللہ کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا لا لا، نہیں نہیں نہیں. یہ روزانہ رات کو ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ روزانہ سمندر اجازت مانگتا ہے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں. اچھا صرف بمبے کا سمندر نہیں، ساری دنیا کے سمندر، آسمانوں میں جو سمندر ہے، جیسے ہی ہمارے جو سمندر ہے انڈین سمندر ہے، پھر جو اٹلانٹک ہے، پھر وہاں آسٹریلیا کے سارے سمندر ہیں، نیوزی لینڈ کے سمندر ہیں، یہ سارے کے سارے یہ چھوٹے سمندر ہیں، یہ بڑے سمندر نہیں ہیں. سب سے بڑا سمندر 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس سے بڑا کوئی سمندر نہیں. اس کے اوپر اللہ کا عرش، اس کے اوپر اللہ کی کرسی. وہ سمندر جھانکتا نہیں ہے کہ وہ اوپر کی دنیا میں ہے، یہ نیچے کی دنیا میں ہے. تو سمندر جب جھانکتا ہے تو مچھلیاں بھی حیران ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی ویل مچھلیاں کرے جھانک رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں اللہ جب خدا نہ خواستہ اگر اللہ کو عذاب دینے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے معمولی اسکرو ڈھیلا کر دیتا ہے. ہوا کا بھی، پانی کا بھی، تو پانی ختم ہو جاتی ہے. یہ قصہ تو آپ نے سن لیا ہوں گے.
تو قومی ختم ہو گئی. یہ اس کا کرم ہے. اب میں مختصر آپ کو سمجھا دیے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. حجر اسود کا مسئلہ تو حل ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہ تفصیل سناؤں گا انشاءاللہ کیسے نبوت ملی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی تھی حضرت خدیجہ، اور جا کر کہتی تھی کہ کچھ ایسے عجیب باتیں ہو رہی ہیں میرے مکان میں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھ خدیجہ، کسی کو کہنا مت، یہ میرے اور تیرے درمیان ہے. کہ میری بیٹی ہے، بڑی عمر کیسے ہے ورقہ بن نوفل، اور ان کی تاریخ بھی عجیب آتی ہے. حضور کا زمانہ تو نہیں پا سکے، یا بات کہتے ہیں تو پا سکے، لیکن ان کی حدیث وغیرہ نہیں آتی ہے. کوئی جب ابو ہریرہ کی حدیث آتی ہیں، حضرت عمر کی حدیث آتی ہیں، لیکن تھے بڑے آدمی اور حضرت خدیجہ کے خاص رشتے دار. تو جب جا کر انہوں نے چپکے سے کہا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ خدیجہ کیا کر رہی ہے. بعض وقت کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے چپکے سے آدمی علاج کا فکر کرتا ہے، اس کو پوچھا اس کو پوچھا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھ خدیجہ، یہ میرے اور تیرے درمیان رکھنا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یا ہم ستاروں کے علم سے واقف ہیں. یہ لوگ ستاروں کے علم سے واقف تھے. دو علم اس زمانے میں تھے کہ ہماری شریعت نے کینسل کی. ایک تو ستاروں کا علم، ایک ہی، اور ایک جو ہے تل کا علم. تل جانتے ہو نا، کہیں کسی کا یہاں تل ہوتا ہے، کسی کا انگوٹھے پر تل ہوتا ہے، کسی کو انگلی پر تل ہوتا ہے، کسی کا پاؤں پر تل ہوتا ہے، کسی کا ران پر تل ہوتا ہے، کالا تل. یہ بھی علم تھا ان کے یہاں. تو کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ، یا کوئی بھی چیز بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو اس کو رکھ کر شادی کرنی ہے کسی کی، بڑے آدمی ہے تو تل کا ان کا استخارہ تل ہوتا تھا. تل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، تو عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی میرے بدن میں یہاں تل ہے، یہ لڑکے کے بدن میں کہاں تل ہے. اب جتنے میچ ہو جانے، ہاں زیادہ میچ ہو گئے، بولے اپنا ہو گیا. یہ ان کا استخارہ ہوتا تھا اس دور کے اندر. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مانو نہ مانو مجھے ایسی خبریں مل. اچھا یہ عامل تھی ورقہ بن نوفل. عامل کا مطلب کسی کو جھاڑ پھونک کرنے والے، کوئی بیمار ہوتا دم کر دیا، کوئی آتا اس کو کچھ لکھ کر دے دیا، لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی اس دور کے اعتبار سے. تو میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اب یہاں پر ہمارے مکہ میں ایک اخیری نبی ظاہر ہوگا، بس وہی آنا باقی ہے. باقی سارے انبیاء آ چکے، اور لگتا ہے تیرا شوہر، یہ نہیں کہا محمد ہے، تیرا شوہر، مجھے بہت اچھا شوہر ملا ہے، اس لیے قدر کرنا. یہی ہوگا. تو دیکھنا تھوڑے دنوں کے بعد کچھ جو ہے تجھے اندازہ لگے گا، جب جو ہے یہ آسمان سے کچھ وحی آئے گی، ارے ہاں ماموں ایسی خبریں میں دیکھ رہی ہوں، اب میں گھر میں اکیلی، محمد جو ہے میرے شوہر، یہ تو عثمان ابن، میں نے کہا تھا نا عثمان ابن مظعون کے خاص دوستی تھی، پھر کٹی ہو گئی تھی. ان کے کٹی ہونے کا قصہ بھی آیا ہے نہیں ہے، آئے گا. 40 سال کی جب عمر ہوئی حضور کی نبوت کا دعویٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت میں عثمان بن مظعون کی اور حضور کی کٹی ہو گئی. حالانکہ وہ دور عثمان بن مظعون کا اور حضور کا ساتھ رہنے کا دور تھا، پوری زندگی تو ساتھ رہے ہیں، حضور کی خدمت کی، حضور کے ساتھ بازاروں میں جاتے تھے، حضور کے ساتھ جنگلوں میں جاتے تھے عثمان بن مظعون. لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عثمان بن مظعون جو ہے انہوں نے اپنا بستر اٹھا دیا. ارے وہ عثمان کہاں جا رہے ہو تم؟ عثمان سنو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا نہیں، اتنا ہمارا پرانا دین باپ دادا کا، اور تم نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کہ ایک اللہ کی بات کہتے ہو تم، اور اساطیر الاولین کہتے ہو کہ تو پرانی کہانیاں ہے، یہ وہ کرنے والا ایک اللہ ہے، کرنے والا ایک اللہ ہے. چلیے حضرت خدیجہ کہتے تھے مجھ پر بہت بوجھ پڑا،
وجہ یہ کیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، وہ تو بطور شوہر کی وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جہاں کچھ بھی چیز کھانا پانی جو بھی جاتا تھا تو ان کے لیے بھی جاتا تھا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عثمان بن مظعون دونوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں نبوت ملنے سے پہلے، تو دونوں کے لیے بیچتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے گئے، بہت حضور نے بوجھ پڑا، حضرت خدیجہ پر بوجھ پڑا. مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ ایسا تھا کہ یہ کمرہ ہے، باہر تھوڑا سا صحن ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے. نبوت ملی، ابھی نبوت ملنے کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن عثمان بن مظعون کا قصہ آ گیا، میں اسے پورا کر لوں، وہ بھی رہ جائے گا. وہ جب چلے گئے تو جب بھی گزرتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے تو حضور کا گھر جیسے یہاں ہے تو منہ کر کے چلتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں ہے تو منہ کر کے چلتے، پردہ کر دیتے. حضرت خدیجہ بھی دیکھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے کہ یار یہ عجیب پرانی دوستی اتنی ہے، اس نے توڑ دی. وجہ دوستی توڑنے کی کیا؟ یہ تم نے ایک اللہ کیوں کہا؟ یہ وجہ کہ ایک مرتبہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو اس میں دور سے انہوں نے دیکھا عثمان بن مظعون نے کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے راستہ بدل دیا. جب راستہ بدلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑا. تو حضور نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا ارے عثمان، ارے عثمان، عثمان، یہ آپ نے پکارا. تو انہوں نے دیکھا پیچھے سے، آپ نے جیسے کہا کہ بھائی تم کہاں ہو، آتے بھی نہیں ہمارے پاس، ہماری اتنی پرانا یارانہ ہے. اچھا آتا ہوں، یہ کہہ کر یہ واپس آئے عثمان بن مظعون. جب عثمان بن مظعون واپس آئے تو خدیجہ فوراً کمرے میں گئی، کمرے میں جا کر کھڑی ہو رہے ہیں، جو بھی استقبال ہے، جو بھی کھلانا ہے پلانا ہے وہ لے کر آئی، رکھ دیا. عثمان بن مظعون آ کر بیٹھے. پتہ محمد کیا کہتے ہو تم؟ کیوں بلایا مجھ کو؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ ارے بھائی تم بیٹھ تو صحیح، اطمینان سے بیٹھ تو صحیح، پانی پی، کھجور کھا، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب کام کرنا شروع کیا کہ عثمان بن مظعون سامنے بیٹھے، حضرت خدیجہ گھر میں سے کچھ لا رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا آسمان کی طرف، پھر نیچے دیکھ لیا، پھر یہ دیکھا، پھر نیچے دیکھ لیا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر نیچے دیکھ لیا. اوپر دیکھتے تھے یہ نبوت ملنے کے بعد ہوا ہے، اوپر دیکھتے تھے پھر نیچے دیکھتے تھے. یہ عثمان بن مظعون جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، کبھی چیز دیکھی نہیں تھی انہوں نے. عثمان بن مظعون نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اور نارمل ہو گئے سب معاملہ، تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ محمد یہ کیا کیا تم نے؟ کبھی اوپر دیکھتے تھے، کبھی نیچے دیکھتے تھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی یہ کیا کیا؟ حضرت خدیجہ بھی باہر وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی سن رہی تھی. حضرت خدیجہ کو تو پتہ ہے نہیں اللہ کے نبی ہے، سب سے پہلے وہی مسلمان ہوئی تھی، یہ اللہ کے نبی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آہستہ سے کہا عثمان، فرشتہ آیا تھا میرے پاس آسمانوں سے، میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ کچھ دے کر گیا ہے مجھے. تو حضرت عثمان بن مظعون نے کہا کیا دے کر گیا ہے آپ کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی. یہ آیتیں اس دوسری تھی جو پڑھ رہا ہوں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت تھی، حضور نے پڑھ کر سنائی. عثمان بن مظعون نے کہا کیا آیت لائے فرشتے کرم مجھے سنو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو عثمان بن مظعون کہتے آئی پھر سے پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لین ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. عثمان بن مظعون نے کہا یہ آیتیں آسمانوں سے فرشتہ آپ کو سکھا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو عثمان بن مظعون نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. مسلمان ہو گئے بھائی، پرانی دوستی واپس آ گئے اور بھاگے جا کر اپنا بوڑھیا مسترہ لے کر آ گئے. اور ہم نے خدیجہ بہت خوش ہو گئی، واہ واہ عثمان آ گیا، عثمان آ گیا، عثمان آ گیا، عثمان آ گیا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسبت تھی ان سے. پھر ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن مظعون کا. جب ان کی سانس اکھڑنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی وہاں مدینہ منورہ میں، کہ عثمان بن مظعون کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور بہت ہی کمزوری لگ رہی ہے ان کو. حضور نے فرمایا مجھے لے چلو. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پہنچے تو ان کی روح کمزور ہو چکی تھی اور پیشانی پر پسینہ تھا. کتابوں میں لکھا ہے جس کا انتقال ہو جائے اور پیشانی پر پسینہ ہو جائے اس کے جنتی ہونے کی گواہی دو. موت کے وقت میں پیشانی پر پسینہ کا آنا یہ اس کی مغفرت کی علامت ہے. ترمذی کی روایت کا یہ خلاصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور جب تشریف لائے تو دیکھتے ہی حضور پہچان گئے کہ ہمارا عثمان تو گیا. پیشانی پر پسینہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. یہ کہ حضور نے ان کی پیشانی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. بعض روایت میں یہ ہے کہ بوسہ بھی دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہونٹ چپکائے رکھتے تھے. میرا پرانا ساتھی دوست ہے، لنگوٹیا کہتے ہیں، لنگوٹیا میرا پرانا دوست ہے. بوسہ دیا تو حضور اپنا سر اوپر کرتے تھے تو آنسو کی لڑیاں سارے صحابہ دیکھتے تھے. پھر حضور بوسہ دیتے تھے، پھر سر اوپر کرتے تھے تو پھر آنسو کی لڑیاں، پھر سر اوپر کرتے تھے تو پھر حضور نے ایک جملہ کہا یہ ہمارے قافلے کا مقدمۃ الجیش ہے، سب سے پہلے بقیع میں دفن ہونے والا یہ شخص ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے مقدمۃ الجیش، آپ نے کہا یہ مقدمۃ الجیش ہے. مقدمۃ الجیش کا مطلب یہ کہ ہمارا لشکر جو چل رہا ہے تو سب سے پہلے جو یہ گیا ہے اور اس کے پیچھے ہم لوگ بھی سارے کے سارے چلتے رہیں گے، پہنچتے رہیں گے. ہاں، اور بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا. وہاں عربوں کے اندر جو ہے کوئی بڑا آدمی انتقال ہو جاتا ہے، بڑا عالم ہو یا بڑا، تو اس کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں ہندو کو بوسہ دینے کی عادت نہیں ہے. جو بڑے علماء ان کا جو پیشانی کو بوسہ دیا جاتا ہے یہ عربوں کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. جب بھی حرم میں ملیں گے، یہاں ملیں گے، پیشانی کو بوسہ دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کیا ان کے غسل کا، ان کے کفن کا. مائیں کہتی تھی کہ لوگ تو مرتے ہیں مدینہ میں، سب مرتے ہیں، یہ آپ کو اتنا غم کیوں؟ ارے بھائی یہ میری زندگی بھر کا ساتھی ہے. اور اس کو دیکھ کر مجھے خدیجہ یاد آتی ہے. اگر خدیجہ خدمت کرتی تھی نا، کھانا دھونے کے لیے بھیجتی. ہو گیا نا؟ چلو بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اگر رہے اور زندہ رہے تو بیت اللہ کی تھوڑی سی تاریخ بیان کر کے پھر حضور کو وہی کیسے ملنی شروع ہوئی یہ بات سمجھا دیں گے انشاءاللہ.